یہ واقعہ عدل فروکی کی ایک عظیم داستان ہے جو ہر بچے کو سنا کر بڑا کرنا چاہیے۔ حضرت احنف بن قیس روایت کرتے ہیں کہ ایک غزہ سے واپسی پر وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کی خوشخبری دے رہے تھے کہ اچانک انہوں نے پوچھ لیا کہ تم لوگ واپس آ کر کہاں ٹھہرے ہو؟ ہم نے بتایا تو کہنے لگے مجھے وہاں لے چلو۔ ہم انہیں لے کر وہاں پہنچے تو انہوں نے سفر کے جانوروں کو بڑے غور سے دیکھا جن پر تھکاوٹ اور مسلسل سفر کی وجہ سے لاغری کے آثار تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم پر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ ان جانوروں کے بارے میں تم خدا سے نہیں ڈرتے۔ تم نے انہیں مسلسل سفر کی حالت میں رکھا اور ان سے کسی وقت سامان بھی نہیں اتارا کہ وہ آزادی کے ساتھ گھاس وغیرہ چر سکیں۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم آپ کو فتح کی خوشخبری جلد از جلد دینا چاہتے تھے، اس لیے ان جانوروں کا خیال نہیں رکھ سکے۔ ابھی یہ بات جاری تھی کہ ایک شخص آیا اور اس نے امیر المومنین سے شکایت کی کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں اور داد رسی کریں۔ امیر المومنین اس وقت غصے کی حالت میں تھے، کوڑا اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ فرمایا کہ جب میں فارغ بیٹھا ہوتا ہوں تو اس وقت نہیں آتے، اور اب جب کہ میں مسلمانوں کے معاملات میں مصروف ہوں تو فریاد لے کر آ گئے ہو۔ وہ شخص کوڑا کھا کر غصے میں واپس چل دیا، ابھی چند قدم آگے ہی چلا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واپس بلایا اور معذرت کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے غصے میں ایسا ہو گیا ہے، کوڑا پکڑو اور اپنا بدلہ لے لو، اور جس طرح میں نے تمہیں ڈانٹا ہے تم بھی مجھے ڈانٹ کر حساب برابر کر لو۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین، میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کی وجہ سے بدلہ چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میری وجہ سے چھوڑتے ہو تو یہ معافی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کر دیا۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد امیر المومنین اپنے گھر روانہ ہوئے، ہم بھی ساتھ چل دیے۔ وہاں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر خود سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عمر، تو گرا پڑا شخص تھا، خدا نے تجھے بلند کیا، تو گمراہ تھا، خدا نے تجھے ہدایت دی، تو کمزور تھا، خدا نے تجھے طاقت دی، اور پھر تجھے لوگوں کی گردنوں پر سوار کر دیا۔ آج ایک شخص تیرے پاس مدد مانگنے آیا اور تم نے اسے کوڑا مار دیا۔ اے عمر، کل جب تو خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو کیا جواب دے گا اور اپنے اس عمل کی کیا صفائی پیش کرے گا؟ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان واقعات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنی ماضی کو بھول گئے ہیں کہ کل ہم کیا تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان اور آزادی عطا فرما کر ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ ہمیں تو اپنا انجام بھی یاد نہیں رہا کہ کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں اس حساب کا حساب دینا ہوگا۔ جو حال اپنے ماضی اور مستقبل دونوں سے رشتہ کاٹ لے وہ بدحالی کی تاریک وادیوں میں لڑکتے رہنے کے سوا اور کر بھی کیا سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگر لکھنے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، چلتے چلتے ایک آخری بات عرض کرتی چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو، قول، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو مطالعے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اسے اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجیے۔ یقین کیجیے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر ایک آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔